ایک دفعہ کا ذکر ہے آروینڈل کی جادوئی سرزمین میں، جہاں ایک بنفشی اور سنہری رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ دو بہنیں سرافینا اور ایوینڈرا سرگوشی کرتے جنگل کے دل میں ایک علیحدہ کٹیا میں رہتی تھیں۔ آروینڈل کی ہوا ہمیشہ چمیلی کی مٹی سے خوشبو سے تر رہتی تھی، اور جنگلات قدیم روحوں کی سرگوشیوں سے زندہ تھے جو اس زمین کی گہری جادوئی طاقت کا اشارہ دیتے تھے۔ سرافینا بڑی بہن ایک پرسکون اور عقل مند روح تھی، جس کے لمبے بہتے ہوئے بال آدھی رات کی آسمان کی طرح سیاہ اور آنکھیں صدیوں کی دانش مندی سے چمکتی تھی۔ اسے پانی اور ہوا کے عناصر پر مہارت حاصل تھی۔ اس کی نرم مزاجی پرسکون جھیلوں اور نرم ہواؤں میں جھلکتی تھی جو زمین کو چھوتی تھی۔ ایوینڈرا چھوٹی بہن ایک پرجوش اور آتش خیز نوجوان تھی، جس کے بال غروب آفتاب کی طرح روشن تھے اور آنکھیں جو انتھک عزم سے چمکتی تھیں۔ اس کا تعلق آگ اور زمین کے عناصر سے تھا۔ اس کا پرجوش روح شعلوں کی گرج اور مضبوط پہاڑوں سے چمکتا تھا۔ یہ بہنیں آخری ایتھریان گارڈینز تھیں، محافظوں کی ایک نسل جنہوں نے صدیوں سے آروینڈل کی حفاظت کی تھی۔ وہ نہ صرف خون کے رشتے سے بلکہ ایک منفرد اور قدیم بندھن سے جڑی ہوئی تھی جو انہیں بغیر الفاظ کے بات چیت کرنے اور اپنے خیالات، جذبات اور حتیٰ کہ اپنی طاقتوں کو بانٹنے کی اجازت دیتا تھا۔ آروینڈل کی زندگی پرامن تھی اور لوگ ان بہنوں کی دانش مندی اور مہربانی کی قدر کرتے تھے۔ سرافینا اگر گاؤں والوں کی مدد کرتی تھی، ان کی خشک زمینوں پر بارش لاتی تھی، جبکہ ایوینڈرا ان لوگوں کے لیے چولہے روشن کرتی تھی جو سردیوں میں لکڑی نہیں خرید سکتے تھے۔ دونوں مل کر آروینڈل کا دل تھی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ زمین ہم آنگن رہے۔ لیکن امن ایک نازک چیز ہے، اور آروینڈل کی خاموشی ایک منحوس صبح کو ٹوٹ گئی جب ایک سیاہ دھند دور دراز ممنوعہ پہاڑوں سے رینگتی ہوئی نظر آئی۔ یہ دھند کوئی عام دھند نہ تھی، یہ گاڑی اور بھاری تھی، اور اس کے ساتھ خوف اور مایوسی کا احساس بھی تھا۔ آروینڈل کے ہرے بھرے کھیت اس کے لمس سے مرجھانے لگے، دریا خشک ہونے لگے اور آسمان کی چمک ختم ہو گئی جو بیمار گنجی رنگ میں بدل گیا۔ دیہاتی خوف زدہ تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دھند کس کا اشارہ ہے۔ ملگورات کی واپسی کا اشارہ ہے۔ ملگورات جو کہ ایک جادوگر تھا جسے صدیوں پہلے آروینڈل سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ممنوعہ سیاہ جادو میں ملوث ہونے کا جرم کیا تھا۔ ملگورات بھی ایک زمانے میں سرافینا اور ایوینڈرا کی طرح گارڈین تھا، لیکن طاقت کی ہوس نے اسے ایک تاریک راستے پر چلا دیا تھا۔ اسے ممنوعہ پہاڑوں میں قید کر دیا گیا تھا جہاں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ ادھر قید رہے گا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واپسی آنے کا طریقہ ڈھونڈ چکا ہے۔ یہ دھند صرف آغاز تھی، جلد ہی آروینڈل کے دور دراز علاقوں سے مخلوقات کی خبریں آنے لگیں جو دھند سے نکل رہی تھیں، ایسے بدنما مکار مخلوقات جو پہلے جانوروں اور انسان تھے لیکن اب ملگورات کے سیاہ جادو کے زیر اثر بگڑ چکے تھے۔ وہ جہاں بھی گئے افراتفری پھیلا دی اور یہ واضح ہو گیا کہ آروینڈل حملے کی زد میں ہے۔ لوگ سرافینا اور ایوینڈرا کی طرف مڑ گئے جو اس تاریخی وقت میں ان کی آخری امید تھی۔ بہنوں کو علم تھا کہ وہ اپنی محبوب سرزمین کو برباد نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ملگورات کا سامنا کریں گی اور اس کی دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ انہیں ممنوعہ پہاڑوں کے دل تک کا سفر کرنا پڑے گا جہاں صدیوں سے کوئی ایتھریائی نہیں کیا گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے بہنیں اپنے آباد اجداد کے قدیم مراز پر گئیں جو سرگوشی کرتے جنگل کی گہرائیوں میں واقع تھا، جہاں ماضی کا گارڈینز کی روحیں مقیم تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے خطرناک سفر کے لیے رہنمائی اور قوت کی تلاش کی۔ جیسے ہی انہوں نے مزار کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ایک گرم روشنی نے انہیں گھیر لیا اور انہوں نے اپنے ابا اجداد کی موجودگی کو محسوس کیا جو انہیں ہمت اور عزم دے رہے تھے۔ روحوں نے انہیں ایک طاقتور رسم کی تعلیم دی، ایک طریقہ
وہ اپنی انصراتی طاقتوں کو ایک قوت میں ملا سکے، ایک ایسی قوت جو حتیٰ کہ سب سے گہرے شیطانوں کا بھی سامنا کر سکتی تھی۔ اس نئے علم کے ساتھ سرافینا اور ایوانڈرا نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان کا راستہ انہیں پہلے سائے کے دریا تک لے گیا، جو ایک سیاہ اور پراسرار جگہ تھی، جہاں پانی سیاہ تھا اور اوپر کی دنیا کا عکس نہیں بلکہ ان کے اندر کی گہرائیوں میں چھپتی تھی۔ خوفناک ڈھاتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دریا عبور کیا، ان کے خوف کا سامنا ہوا۔ سرافینا نے ایوانڈرا کو کھونے کے مناظر دیکھے، خود کو تنہا اور بے بس پایا، جبکہ ایوانڈرا نے خود کو ملغورات کی طرح ایک ایک اندھیرے جذبوں کے آگے جھکتے دیکھا۔ لیکن بہنوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ان کا بندھن ان کے خوف سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا اور وہ بغیر کسی نقصان کے پار کر گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے آوازوں کے جنگل میں قدم رکھا، جہاں درخت ان لوگوں کی یادوں کی طرح سرگوشی کرتے تھے جو کبھی اس کے اندر چلے گئے تھے۔ جنگل ماضی کی آوازوں سے بھرپور تھا، اور جیسے ہی بہنوں نے اس کے اندر گہرائیوں میں قدم رکھا، وہ اپنی یادوں کی بازگشت سننے لگی، خوشی کی اور تکلیف، وہ یادیں دونوں۔ جنگل نے انہیں بھٹکانے کی کوشش کی، انہیں ماضی کی یادوں کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سرافینا اور ایوانڈرا نے ایک دوسرے پر توجہ مرکوز رکھی اور یادوں کے جال سے گزر کر باہر نکل آئیں۔ آخر کار وہ ممنوعہ پہاڑوں کے دامن تک پہنچے۔ پہاڑ اونچے اور نوکیلے تھے، ان کی چوٹیاں سیاہ بادلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ہوا ملغورات کی بدخواہشات سے بھری ہوئی تھی، اور بہنیں اس کی جادوئی طاقت کا دباؤ محسوس کر سکتی تھیں۔ لیکن وہ آگے بڑھتے رہے، اونچائی پر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ ملغورات کے قلعے تک پہنچ گئی، جو کہ ایک سیاہ اور لوہے کا قلعہ تھا جو سب سے بلند چوٹی کے کنارے پر بنا ہوا تھا۔ ملغورات ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبا خوفناک شخص تھا جس کے گرد سائے لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کی آواز گرج کی مانند تھی، جس کے بہنوں کا مذاق اڑایا اور ان کی کوششوں کو، اس کے بندھن کو حقیر جانا۔ اس نے سیاہ جادو کا طوفان چھوڑا اور ہوا میں توانائی کی بجلی کے جھٹکے اور سائے کی لہریں بہنوں کی طرف لپکیں۔ لیکن سرافینا اور ایوانڈرا تیار تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے وہ رسم شروع کی جو ان کے آبا اجداد نے انہیں سکھائی تھی۔ سرافینا نے ہواؤں اور پانیوں کو پکارا، ایک ہوا اور بارش کا بگولا بنایا، جبکہ ایوانڈرا نے آگ اور زمین کی طلب کیا، ایک بھڑکتی ہوئی آگ اور زلزلے کی لرزش پیدا کی۔ ان کی طاقتیں ایک شاندار عناصر کے طوفان میں مل گئیں۔ ہوا، پانی، آگ اور زمین مکمل ہم آہنگی میں گھوم رہے تھے۔ جنگ شدید تھی، ہوا میں توانائی کی گرج کے ساتھ، جیسے ہی روشنی اور اندھیرے کی قوت کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ملغورات کی جادوئی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن بہنوں کی اتحاد زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ وہ پوری قوت کے ساتھ لڑتی نہیں، ہر بار اپنے ملے جلے طاقتوں کے جھٹکے کے ساتھ تاریکی کو پیچھے دھکیلتی رہی۔ آخر کار ایک طاقتور جھٹکے کے ساتھ انہوں نے ملغورات کے سیاہ دل کو توڑ دیا، جس سے ایک خالص انصراتی توانائی چمک ابھری۔ ملغورات نے ایک آخری کربناک چیخ ماری جب اس کی شکل سائے میں تحلیل ہو گئی، اور وہ سیاہ دھند جو آروینڈل پر چھائی ہوئی تھی غائب ہونا شروع ہو گئی۔ آسمان صاف ہو گیا، دریا دوبارہ بہنے لگے اور زمین نے دوبارہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا۔ بہنیں تھکی ہوئی مگر فتح پہاڑ سے نیچے واپس آئیں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں واپس پہنچی، لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہا، خوشی اور آنسوؤں کے ساتھ، جنہوں نے دیکھا کہ بہنوں نے انہیں بچا لیا تھا۔ سرافینا اور ایوانڈرا کو ہیرو کے طور پر سہرایا گیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ حقیقی فتح ان کے ناقابل شخصیت بندھن میں تھی۔ زمین کی حفاظت کی بحالی کے ساتھ بہنیں سرگوشی کرنے جنگل میں واپس گئی، جہاں انہوں نے آروینڈل پر نظر رکھی اور اپنے دلوں میں اس علم کے ساتھ رہیں کہ مل کر وہ کسی بھی طریقے کا سامنا کر سکتی ہیں۔